السلام علیکم دوستو۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ آج کل لوگ اعلیٰ حضرت کے نام سے بہت ہی چڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائی، تم اعلیٰ حضرت کے نام سے کیوں چڑھتے ہو؟ کیوں ان کا نام اعلیٰ حضرت کا لقب اس کو دیا گیا اس لیے ان کے نام سے چڑھتے ہو؟ یا پھر اور ایک عاشقان رسول تھے اس لیے ان کے نام سے چڑھتے ہو؟ یا پھر اس نے ہر عقائد کے خلاصہ ظاہر کر دیا اس لیے چڑھتے ہو؟ آپ کو پتہ بھی ہے اعلیٰ حضرت کیا شخص تھے؟ اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے؟ تو میں بتاتا چلوں۔ اعلیٰ حضرت اپنے اشعار میں نبی کی محبت میں لکھتے، اس نے اپنی پوری زندگی کو نبی کی محبت میں گزار دیا، نبی کی عشق میں گزار دیا۔ اور آپ پوچھتے ہو کہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کیا شخصیت ہے؟ اعلیٰ حضرت کی سنی اتنی تعریف کیوں کرتے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت اپنی کتاب میں کہتے ہیں، اپنے اشعار میں لکھتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت کے شعر ہیں۔ اب یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ آپ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت وہ عظیم شخصیت ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے اشعار میں فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا غل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن کر دیا ہے جس پہ، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت نبی کی محبت میں فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گوچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کیسا شخص ہے؟ اعلیٰ حضرت کی اتنی تعریف سننی کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اعلیٰ حضرت نبی کی شان میں اتنی عظیم باتیں لکھی ہے۔ وہ اشرف علی تھانوی کی طرح نہیں ہے، جو حضور کے اشرف علی تھانوی اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ اگر حضور کی علم کے جیسا گائے بھینس بکری کی علم کے برابر تھا۔ امی کا معنی ان پڑھ گوار، وہابی دیوبندی لوگ امی کا معنی حضور کا کرتے ہیں ان پڑھ، اصل میں امی کا معنی کسی سے نہ پڑھا ہوا، یہ حضور کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی جو تھے وہ کسی سے نہیں پڑھے تھے، بلکہ وہ اللہ نے اس کو جو سکھایا وہی اس نے سیکھا۔ کیونکہ میرے نبی کو اگر کوئی پڑھاتا تو استاد کا مرتبہ زیادہ ہو جاتا، شاگرد کا مرتبہ کم ہو جاتا، تو پھر تو اس کا مرتبہ میرے نبی کا مرتبہ سے زیادہ ہو جاتے۔ اس لیے میرے نبی کو کسی نے نہیں سکھایا، میرے نبی خود میرے اللہ نے سکھایا، اور اعلیٰ حضرت ہم لوگ کو یہی سکھاتے ہیں۔ اس لیے سنی اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر سننا ہے تو یہی نہیں، اب اور بھی سنے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت کی اور بھی شعر سنے۔ اعلیٰ حضور کی شان میں کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سب اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں۔ جو لوگ اعلیٰ حضرت سے جلتے ہیں تو سمجھ جاؤ اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، کہ اعلیٰ حضرت نے اصل لوگوں کا ایمان بچایا ہے، ہم سنیوں کا ایمان محفوظ رکھا ہے۔ ورنہ ابھی حضور اللہ کے نبی فرما دیے تھے کہ ہماری امت میں 73 فرقے اٹھیں گے، اس میں 72 فرقہ جو ہوں گے وہ منافق اور جہنمی ہوں گے، غیر مذہب کے ہوں گے، مطلب ان کا غلط ہوں گے، اور جو ایک فرقہ تھا وہ صحیح درست ہوں گے، اور وہ فرقہ ہے جو میرے اہل بیت اور مجھے شان و شوقت کے ساتھ مانیں گے، اور وہ صرف دکھائی دیتا ہے سنی بریلوی میں اور کسی میں دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ سب ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہم کو سکھایا ہے۔ تو جو لوگ اعلیٰ حضرت سے جلتے ہیں وہ جلتے رہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی برابری
کوئی وہابی کوئی دیوبندی کبھی بھی ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔